آواز بڑھا دیجیے گا. کھانا چاہے جتنا بھی ہے ٹھیک ہے. سامنے بولے دیکھتے 5 کو بتا دو کہ سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه المكرمين المعظمين. سبحان الله. وابنه الغافل آدم الجيلاني أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر طاعت پر جلوہ افروز معزز علماء اہل سنت قابل قدر سامعین حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نبیوں کے تاجدار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوبہار شفاعت، مالک جنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدہا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، منبع جود و سخا، جناب احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی اور آل نبی پر ایک بار اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الافواہ وضیائها وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اپنے اور اپنے مرحومین کے بخشش و نجات کے لیے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الافواہ وضیائها وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. اور شب نیند برسونا تجھے
جن لوح میں کھونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات آج کو یہ عظیم الشان جشن عظمت امام الانبیاء و اصلاح معاشرہ کانفرنس، جس میں ہم تمام حضرات شریک سعادت ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ پیکر اخلاص و محبت ناشر مسلط والا حضرت علامہ عبدالسبحان صاحب قبلہ منظری کے زیر صدارت یہ پروگرام چل رہا ہے۔ وہ تمام علماء اہل سنت جلوہ افروز ہیں، کن کن کا نام لوں اس کو چھوڑ دو، جو ذرہ جس جگہ میں ہوئی آفتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کے عمر میں، عمل میں اور علم میں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ اور دارائن کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ابھی آپ نے دو شعراء کو ہماری جماعت کے جناب خان عزیز و گرامی وقار واصف شاہ ہدا حضرت حافظ قاری محفوظ رضا صاحب قبلہ نظامی، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کا وہ بہترین نعت خان جسے دنیا چنستانی رسالت کا محتفظ بلبل باغ رضا حضرت امیر حمزہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کو آپ نے سماعت کیا۔ ہمارے انتہائی محسن کرم فرما نباغ قوم ملت فخر نظامت حضرت علامہ معین اختر صاحب قبلہ خان قادری دامہ ذلہ النورانی جلوہ افروز ہیں۔ آپ ان کے اشعار کو سن رہے ہیں، بار بار یہ آپ کے سامنے پیش ہوتے رہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے مابین حاضر آ گیا۔ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے گوش گزار کچھ اصلاحی باتیں پہنچا کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالی حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات یہ محفلیں، یہ جلوس، یہ اجلاس آخر قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کی برکتوں سے آپ مالا مال ہوں، اور اس میں علماء اہل سنت جو جلوہ افروز ہیں، نظم و نثر میں وہ آپ کو کچھ بتائیں تو آپ اس پر عمل کریں۔ دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ حضرات دن بھر محنت کیے، اتنے وقت یہاں بیٹھے ہیں تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ علماء اہل سنت کچھ ہمیں دین کی بات بتائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ مقصد یہی ہے۔ اب اس محفل میں آ کر کے صرف رسمی طور پر بیٹھنا اور یہ سوچنا کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ فلاں صاحب نہیں آئے، یہ ارادہ نہ رکھیے۔ یہ ارادہ رکھیے کہ اللہ اس مجلس میں شرکت کے سبب ذریعے میری نجات فرما دے اور ہمیں دین سیکھنے کا جذبہ پیدا فرما دے۔ یہ علماء جو آتے ہیں یہ اپنے گھر کی بات نہیں، رسول پاک کا احکام آپ کو پہنچاتے ہیں، قرآن عظیم کا حکم آپ کو سناتے ہیں۔ انہی علماء کے جوتیوں کو سیدھا کرتے ہوئے یہ فقیر آپ کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کے لیے پیغام حق لے کر کے حاضر ہوا ہے۔ آپ حضرات اپنے ذہن و فکر کو تھوڑی دیر کے لیے میری طرف توجہ آپ اپنی خوب بڑھائیں اور سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائے ہیں جس کا شمار ناممکن ہے، جس میں آپ چرندے پرند، چوپائے، انسان، جنات، فرشتہ، پھیر و غلمہ، مکھی، مچھر، بہت سارے مخلوقات اللہ نے پیدا فرمایا۔ لیکن ان بے شمار مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے
اگر شرافت و کرامت کا تاج کسی کے سر پر رکھا تو وہ حضرت انسان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ انسان ہیں، 6 فٹ 5.5 فٹ کی آپ کی ہائٹ ہے، آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہاتھی جیسے جانور کو اللہ نے آپ کے قبضہ اختیار میں کیا، جبکہ ہاتھی اگر آپ کے بدن پر اپنا پاؤں رکھ کر دبا دے تو آپ کا ریزہ ریزہ ہو جائے۔ شیر جیسے پرندے جانور کو انسان اپنے قابو میں رکھتا ہے، انسان کو اللہ نے شرافت و کرامت کا تاج رکھا، اس کے سر پر اور تمام مخلوق میں اسے افضل و اعلیٰ بنایا، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی بہتر انسان کو کہا گیا۔ فرشتوں کی معاملات کیا ہے؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا اور وہ معصوم عن خطا ہے، ان سے خطا نہیں ہو سکتی۔ فرشتوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ تقوی پسند کریں اور اللہ کا جتنا حکم ہو اسی پر عمل کریں، اس کے خلاف وہ کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بے شمار مخلوقات میں جانور بھی پیدا کیا ہے، جانور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہم سب کے استعمال کے لیے، اپنی اپنی ضرورت پر اسے ہم استعمال کریں۔ مگر آئیے ذرا دیکھیے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام تقوی پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ اسے شعور عطا فرمایا، اسے سمجھنے کی سمجھ، اسے سمجھنے کی طاقت و قوت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیا اور اسے شعور نہیں عطا کیا، اسے عقل و دانش نہیں عطا کیا، صرف اس کو نفس عطا کیا۔ اور فرشتے کو عقل عطا فرمائی، اس فرشتے کو نفس نہیں عطا کیا، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور نفس دونوں سے نوازا، اور اس کے بعد اب جانور کا معاملہ الگ ہو گیا، فرشتے کا معاملہ الگ ہو گیا اور انسان کا معاملہ الگ ہو گیا۔ اب آپ ذرا سا اپنے ذہن و فکر کو حاضر کریں، آدمی جب کوئی خلاف بات کام کرتا ہے، خلاف عادت کام ہو جاتی ہے، خلاف سماج کام ہو جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کیا جانور ہو گئے ہو، اتنی سمجھ نہیں ہے، جانوروں جیسی حرکت کر رہے ہو، آخر ایسا کیوں بولا جاتا ہے؟ حضرات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کیوں سمجھیں کہ جیسے آپ بڑے اچھی جگہوں پر جائیں، بڑے صاف ستھرے جگہوں پر جائیں، وہاں لکھا ملے گا یہاں پیشاب کرنا منع ہے، یہاں گندگی پھیلانا منع ہے، یہاں تھوکنا منع ہے۔ اگر آپ وہاں گئے اور وہاں آپ نے تھوک دیا تو وہاں کے کارندے آپ کو پکڑیں گے اور پکڑ کر کے لے جائیں گے، کہیں گے یا تو جرمانہ دو یا تو جیل چلو۔ آپ کہیں گے جرمانہ لے لو، جب آپ جرمانہ دینے لگے آپ کی نگاہ اسی جگہ پر پہنچی جہاں پر آپ نے تھوک دیا تھا اور پکڑ لیے گئے تھے، دیکھا کہ ایک گدھا وہیں پر لید گوبر کر رہا ہے، وہیں پر پیشاب کر رہا ہے۔ آپ نے کہا واہ صاحب، یہ کیا آپ کا انصاف ہے کہ میں نے ذرا سا تھوک دیا تو آپ نے مجھے جرمانہ وصول لیا، وہ جانور گدھا وہاں پر پیشاب کر رہا ہے، آپ اس کو بھی پکڑو جرمانہ وصول کرو، آپ اس کو بھی پکڑو جیل بھیجو۔ تو آفیسر آپ کو دیکھ کر ہنسے گا اور آپ کو کہے گا نہایت بے عقل آدمی ہو، یہ جانور جو ہے اس کے پاس سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس کو عقل نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں پاتا ہے، یہ قانون صرف انسان کے لیے بنا ہے، تو انسان کو مالک نے عقل و سمجھ دی ہے، خدا نے اسے عقل عطا فرمائی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں تھوکنا منع ہے، انسان یہ فیصلہ لے سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، انسان کو اتنی بوجھ ہے، اتنی سمجھ ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے یہاں جائیں گے تو خطرہ ہے، یہاں جائیں گے تو خطرہ نہیں ہے۔ جانور کے لیے قانون نہیں ہے، اس لیے کہ جانور بے عقل ہے، اس کو عقل نہیں دی گئی ہے۔ مسلمانوں ذرا غور فرماتے چلو، اب آپ دیکھو جس کے لیے قانون بنتا ہے اس کو اس چیز کی اچھائی اور برائی کا معاملہ بتا دیا جاتا ہے، اس کے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے انسان کے لیے وعیدیں بھی قرآن میں سنائی ہے، بشارتیں بھی سنائی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اللہ و رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلا تو رب ارشاد فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، اللہ تجھے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرے گا۔ اور اگر تو نے اس کے خلاف کیا، خلاف ورزی کی، تو اللہ فرماتا ان اللہ شدید العذاب، بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ حضرات گرامی وقار، ذرا سا اپنے ذہن و فکر کو حاضر کرو۔ اسی ضمن میں تھوڑی دیر آپ کیا ہوا مائک درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النادل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ مجھے جلدی بلوا دیں، کیونکہ جب مقرر خطیبوں کا نمبر آتا ہے تو وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کئی جگہوں پر تو ایسا ہو خطبہ پڑھا ہے تو تب حضرت سلام پڑھ لو، ختم ہو گیا۔ اسی لیے ہماری قوم کچھ پاتی نہیں ہے، ہماری قوم کچھ نہیں پاتی ہے۔ اور یہاں کا تو ماحول بہت زیادہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ آتا جاتا رہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، لیکن اور یو پی بہار کے جلسوں کا عالم یہ ہے کہ وہاں پر صرف نعت سنی جاتی ہے۔ قوم کو کچھ لینا چاہیے، قوم کو کچھ حاصل کرنا چاہیے، اسی لیے محفل سجائی جاتی ہے۔ صرف نعرہ لگا لینے سے اور نعت سن کر کے جنت میں آپ نہیں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک پڑھنا جانتا ہوں، مگر میں وقت کا خیال کرتے ہوئے مجھے معلوم تھا انشاءاللہ بھی پڑھ دوں گا، لیکن میں اپنی مقصد کی بات پہنچا دوں یہ بہتر سمجھتا ہوں۔ آپ کچھ سمجھیے، تھوڑی دیر جب تک میں چل پاؤں چلوں، آپ سن لیجئے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور زمانے میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے، انہوں نے ہدایت کا راستہ اپنی قوموں کو دکھایا، مگر آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا اور میرے آقا علیہ السلام کو قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، جس کی شان یہ ہے ہدی للناس، یہ انسانوں کے ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے اسلام کے احکام کو بندوں تک پہنچایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اور فعلی طور پر، قولی طور پر اپنی امت کو چیز کو کر کے دکھایا اور بتایا کیسے ہونا چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو اللہ نے عقل و شعور عطا فرمائی تو اس کے لیے حدیں بھی قائم فرما دی، کیونکہ جانور کے لیے حدیث لیے نہیں ہے کہ جانور کو معلوم، جانور کو عقل نہیں ہے، وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، مگر انسان فیصلہ کر سکتا ہے۔ انسان جانتا ہے کہ شراب حرام ہے، نجس ہے، نہیں پینا چاہیے، اب اگر وہ پیے گا تو گنہگار ہوگا، حرام کا مرتکب ہوگا اور اسے سزا خدا کی جانب سے ملے گی۔ انسان جانتا ہے کہ قرآن و حدیث نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، اگر ہم زنا کے قریب جائیں گے تو اللہ ہمیں سزا دے گا۔ انسان جانتا ہے کہ اب سود لینا دینا کھانا سب حرام ہے، اب انسان جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی دہتی آگ ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل و شعور عطا فرمایا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ برائی کیا ہے اچھائی کیا ہے۔ جب آپ قرآن کا علم حاصل کرو گے، قرآن سمجھو گے، علماء کے قربت میں رہو گے، علماء کے ساتھ بیٹھو گے تو یہ آپ کو دین سکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیا نہیں ہمارے قرآن میں ہے؟ ہمیں مغربی تہذیب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں غیروں کے رسول کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کے احکام کو ہمیں پڑھنا چاہیے، حدیث مصطفیٰ کو سننا چاہیے، سیرت رسول کو سننا چاہیے، سیرت بزرگوں کو سننا چاہیے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ مگر آج ہم نے مغربی تہذیب کو اپنا لیا، آج ہم نے غیروں کے فیشن کو اپنا لیا، آج ہم نے نچنیوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، آج ہم نے کرکٹر کو اپنا اپنا پیشوا مان لیا ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا ذہن و فکر ہے، مگر ہم نے یہ نہ دیکھا کہ مصطفیٰ نے کیا فرمایا، ہم نے یہ نہ دیکھا کہ علماء کیوں اپنے وقت کو تمہارے درمیان پیش کر کے تمہیں کیا ہدایت کے راستے پر بلاتے ہیں۔ ان کا ان میں
कोई नफा नहीं है, इनका इनमें कोई फायदा नहीं है। ये अपनी एनर्जी खत्म करते हैं, ये अपना वक्त तुम्हें देते हैं, ये 10, 5 हजार 15 हजार पर महीना भर तुम्हारे यहाँ ड्यूटियां देते हैं। इनको भी जरूरत है कि ये लाख रुपया महीना तुम्हारी तरह कमाए, इनको भी जरूरत है, इनके भी बीवी बच्चे हैं, मगर इनको दर्द है तो आपके लिए है। कौम का दर्द ये सीने में लिए बैठे, अपने आका की बातें तुम तक पहुंचाना चाहते हैं, मगर आप हो कि आप इनकी बातों को पीछे छोड़ देते हो, आपके सरों से निकल जाती है। कसम अल्लाह ये करते कोई नाम जाता है तो ये अपने रब को सजदे शुक्र अदा करते हैं और अपने आप पर फख्र करते हैं। मेरी तकरीर का असर इस नौजवान पर हुआ, ये अल्लाह से डर गया और नमाज पढ़ने लगा है। ए मुसलमानों जरा गौर फरमाते हुए चलो और अपने ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। आज मामला ये है कि 3 तरह के लोग दुनिया में पाए गए। एक वो पाए गए जिनका मिजाज ये है कि हम अल्लाह ही के लिए पैदा किए गए, अल्लाह ही के लिए जिएंगे, अल्लाह ही के लिए मरेंगे, अपनी बीवी बच्चों को अब छोड़ देंगे, अपने माँ बाप को पीछे छोड़ देंगे, अब जंगल में हम चले जाएंगे, बियाबानों में गलों में कलियां भी जमाएं, उसकी मुकद्दस उनके फिजाओं को गंदा कर दिया अपने किरदार की वजह से। और ये सहनो फिक्र दिया कि जो रहबानियत देने वाली बात है, राहिब के सामने आ जाओ, कोई कितना बड़ा गुनाह कर ले, राहिब कह दे माफ हो तो माफ हो गया। एक जहन के लोग ये पैदा हुए, दूसरे जहन के लोग ये पैदा हुए, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम दुनिया में पैदा किए गए हैं, चंद दिन की जिंदगी है, जिस तरह चाहे हम जिंदगी गुजारें, हमारी जैसी मर्जी होगी हम जिएंगे, किसी मौलाना की नहीं सुनेंगे, किसी आलिम की नहीं सुनेंगे, हम अपनी जिंदगी पे अपनी मर्जी से जिएंगे, जिस तरह चाहे जिंदगी गुजारें। इस तरह वो बेबाक हो गया, गुनाहों पर ढीठ हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 सहाबा हैं, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जब ये आयत करीमा नाज़िल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद जहन्नम से बचो और अपने अहलो अयाल को बचाओ उस जहन्नम से जिसपे ईंधन इंसान और पत्थर हैं। तो सहाबा में खौफ तारी हो गया, बहुत सारे सहाबा का इंतकाल भी हो गया इसी खौफ से। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर ए मुसलमानों आओ जरा आप मुलाहदा फरमाते हुए चलो। होता ये है कि 3 सहाबी इकट्ठा बैठे, एक ने कहा आज का मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने बीवी बच्चों को अपने घर में छोड़ दूंगा, अपने माँ बाप को अपने घर में छोड़ दूंगा और मैं जा रहा हूँ अब अल्लाह की इबादत करूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं शादी ब्याह ही नहीं करूंगा, मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह करूंगा। तीसरे सहाबी ने कहा कि अब मैं जिंदगी भर रोजे से रहूंगा, मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। अल्लाह अकबर, मेरे आका को ये बात पता चलती है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुलाते हैं और बुलाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, क्या तुमने जहन लिया है, क्या तुम लोग सोच रहे थे? उन्होंने अपनी बातें बताई तो मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने इरशाद फरमाया, सुनो, अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए तुम्हें मजबूर नहीं किया है, बल्कि तुम्हारे अंदर नफ्स भी रखा है, उसका हक तुम पर जरूरी है, उसका भी हक अदा करना जरूरी है। अगर माँ बाप तुम्हारे हैं तो उनकी खिदमत भी तुम्हें जरूरी है, अगर तुम्हारा भाई है तो उसके साथ भलाई भी जरूरी है, अगर बीवी रखता है तो उसके हुकूक को अदा करना जरूरी है, अगर बेटा बेटी रखता है तो उसकी परवरिश और उसके हुकूक के लिए, पड़ोसी है तो पड़ोसी का हक भी जरूरी है, रिश्तेदार का हक भी जरूरी है। इंसान सुन ले, तू इस तरीके से आजाद नहीं छोड़ दिया गया है और ना तुझे मजबूरे महज बना दिया गया है। अब सुन लो और अपने जहन को हाजिर कर लो। वो लोग जो ये कहते हैं कि जिंदगी चंद दिन की है, जिस तरह चाहो जी लो, याद रखना तुम इस तरीके से, तुम्हें छूट नहीं मिला है। मजहब इस्लाम ने तुम्हारे लिए खाट कायम की है, तुम्हें आजाद नहीं छोड़ दिया कि आजाद सांड की तरह जिस खेत में चाहो मुंह मार लो, जिस घाट का चाहो पानी पी लो। शरीयत ने तुम्हारे लिए खाट कायम की है, अगर उससे हद से आगे बढ़े तो अल्लाह का आजाद तो ये है, उसके टाइम रहे तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला निज़ामी। हज़रात गिरामी वक़ार, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, नफ्स, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह फरमाता है
قرآن عظیم میں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ رب فرماتا ہے وہ لوگ جو شرکس ہوئے، وہ لوگ جو ڈھیٹ ہوئے، جان بوجھ کر گناہ ہے اور گناہ پر ڈھیٹ بن گئے، اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا ہی کو ترجیح دے دی، اور یہ کہنے لگے جینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جس طرح چاہے جی لے۔ انہوں نے گناہوں پر سرکشی کی، جان بوجھ کر گناہ کرتے رہے، جانتے تھے یہ شراب پینا حرام ہے مگر شراب پی رہے ہیں، جانتے تھے کہ زنا حرام ہے مگر زنا میں ملوث رہے، جان بوجھ کر کے سود بیاج کھاتے رہے، جان بوجھ کر کے دوسروں کا حق مارتے رہے، جان بوجھ کر کے ماں باپ کو ستاتے رہے، جان بوجھ کر کے ان علماء کا حق مارتے رہے، ان کو گالیاں دیتے رہے، ان کو ہوٹلوں پر بیٹھ کر برا بھلا کہتے رہے، جان بوجھ کر پڑوسی کا حق مارتے رہے، جان بوجھ کر برائیاں کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ بے شک اور آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، زنا کے قریب جا رہا تھا، سوچا نہیں ہمارے حضرت نے بتایا ہے زناکار کے لیے جہنم میں جلنا ہے، زناکار کے لیے جہنم میں عذاب ہے، قبر میں اس کی ٹھکائی ہونی ہے، نہیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیسے ہوں گا، کیسے حساب دوں گا۔ زنا سے رک جاتا ہے، چوری کرنے جا رہا تھا مگر اس کو یاد آیا کہ مجھے مرنے کے بعد اپنے رب کو حساب دینا پڑے گا، چوری سے رک جاتا ہے، دوسرے کا حق مارنا چاہتا تھا مگر اسے یاد آیا میں اس کا حق کو مار لو مگر مرنے کے بعد رب کو حساب دینا ہے، اپنے آپ کو روک لیا، اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیا، دوسرے کے ساتھ بدتمیزی اور گالی بکنے کی خواہش رکھتا تھا مگر یاد آیا اگر اس کو ناحق ستایا تو قیامت میں اللہ حساب مانگے گا، اسی خوف سے رک گیا، پڑوسی کا حق مار رہا تھا مگر سوچا مرنے کے بعد اللہ کا حساب دینا ہے، رک گیا، نہیں پڑوسی کا حق نہیں مارا۔ اللہ اکبر پیارے، ماں باپ کو ستانے کی نیت رکھتا تھا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی نیت رکھتا تھا مگر یاد آیا کہ رب کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا، اس نے فوراً اپنے نفس کو روک لیا، نہیں رب کو حساب دینا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن میں ایسے ہی لوگوں کے لیے فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ جو رب کے بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے، رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کو گناہوں سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، محبوب اسے جنت کی بشارت سنا دو، ٹھکانہ جنت ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے، اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، یہ فیصلہ آپ لے سکتے ہو۔ اگر جان بوجھ کر گناہ میں جا رہے ہو تو سمجھو جہنم کے راستے پر ہو، اور جان بوجھ کر کے گناہ کر رہے ہو رب کے قہر و غضب کو دعوت دے رہے ہو، اور جہاں بھی گناہ کی نیت سے آپ کے قدم اٹھے اور آپ نے آخرت کو یاد کر لیا کہ رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے اور اپنے قدم کو اس گناہ سے روک لیا تو سمجھ لو آپ جنت کے راستے پر پلٹ آئے ہو۔ اے مسلمانوں آؤ ذرا دیکھو، ایک بات میں بتا کر کے اپنی بات سمیٹو۔ اللہ اللہ، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے زمانے کا معاملہ ہے۔ آپ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک نوجوان ہے، بڑا نیک نوجوان ہے، بڑا پرہیزگار نوجوان ہے، اس کی عبادتوں کو دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ بھی اش کرتے تھے اور کہتے تھے بڑا پرہیزگار نوجوان ہے، بڑا نیک نوجوان ہے۔ حضرات گرامی، ہوتا یہ ہے پیارے کہ اس نوجوان کی عادت کیا تھی؟ اس کی عادت یہ پانی پلاتا، باپ سے کہتا ابا حضور اب آپ کی حاجتیں ہم نے پوری کروا دی ہے، اب اگر اجازت ہو تو اجازت دیجئے مسجد نبوی میں چلا جاؤں، وہاں جا کر کے میں اپنے رب کی عبادت کروں، قرآن کی تلاوت کروں، کیونکہ مسجد نبوی میں ایک رکعت کا ثواب 50,000 رکعت کا ثواب ملنے والا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ باپ کہتا بیٹا جاؤ لیکن 1 گھنٹے کے بعد چلے آنا، ہو سکتا ہے مجھے تمہاری ضرورت پڑ جائے۔ بیٹا فرما بردار تھا، چلا جاتا اور 1 گھنٹے کے بعد واپس چلا آتا، یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک روز کا مسئلہ ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے والد کی بارگاہ میں آئے، ان کی خدمتوں کو کیا اور اس کے بعد میں کہا ابا حضور اب اجازت دیجئے۔ کہا
जाओ बेटा मगर 1 घंटे के बाद चले आना। वो चला गया, 1 घंटा गुजरता है। अब वो मस्जिद से निकलने लगा। ये नौजवान जिस रास्ते से आता जाता था, उस नौजवान को उस रास्ते में एक मकान पड़ता था। उस मकान में एक हसीन और जमील लड़की रहती थी, बड़ी खूबसूरत औरत रहती थी। ये नौजवान जब उधर से गुजरता तो वो लड़की उसे इशारा करती, उसे अपनी तरफ बुलाती, मगर ये अपने सर को नीचे किए हुए चला जाता और चला आता, यही मामूल था। मगर एक रोज जब उस आखिरी दिन ये चलने लगा तो उस नौजवान, जैसे उस नौजवान का कदम उसके दरवाजे के सामने पहुंचा, फौरन वो लड़की बाहर निकल के आती है और कहती है नौजवान रुक जाओ। नौजवान रुक गया। कहा नौजवान किस मिट्टी के बने हो? मैं तुम्हें कब से और कितने दिनों से इशारे कर रही हूँ, कितने दिनों से तुम्हें चाहती हो, मगर तुम मेरी तरफ अपनी तवज्जो को नहीं करते हो, मेरी तरफ निगाह नहीं उठा रहे हो, मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। कहा ए औरत, ये तू मेरे लिए गैर महरम है। कुरान अजीम का हुक्म है गैर महरम औरतों को देखना हराम है। और अल्लाह फरमाता है कुरान में कि ए मोमिन मर्दों अपनी निगाहें नीची करके चलो, इसलिए मैं निगाहें नीची करके चलता था। उसने कहा नौजवान कहाँ खोया हुआ है, जरा मेरे हुस्न को पर नजर तो डाल, मेरे शबाब को देख तो सही, एक बार मेरे नजर मुझ पर नजर डाल ले, उसके बाद तू जा सकता है। नौजवान की निगाह उठी, उसके चेहरे पर डाल दिया और जब चेहरे पर डाला तो बड़ी हसीन और जमील लड़की थी। नौजवान की निगाहें बहकने लगी। उसने कहा आज मेरे घर में कोई नहीं है, ए नौजवान अगर तू चाहता है कि मेरे से फायदा हासिल करे तो इस हुस्न को लूटने के लिए तू आजा मेरे कमरे में, मेरे हुजरे में आजा। नौजवान के कदम बहक गए, निगाह बहकी, दिल बहका, कदम बहके। वो नौजवान जिसके इबादत पर उमर इब्न खत्ताब भी नाज कर रहे हो, अल्लाह अकबर प्यारे। नौजवान आगे बढ़ा, उसके घर के अंदर दाखिल हुआ और जैसे नौजवान उस औरत के उस हुजरे में तखलिए में जाना चाहा, जैसे चौखट पर कदम रखता है तो कुरान की एक आयत याद आ जाती है जिसका मफहूम ये है कि ईमान वाले परहेजगार जब उन्हें शैतान मरगलाता है तो अल्लाह के खौफ से वो अपने कदमों को गुनाह से रोक लेते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए जन्नत अल्लाह ने बनाई है। याद आना था, नौजवान का बदन कांपने लगा, आंखें अश्बार हो जाती है और कांपते हुए बाहर की तरफ भागता है, एक चीख मारता है, जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब लड़की ने देखा कि नौजवान बेहोश हो गया है, उसने दरवाजा बंद कर लिया। काफी टाइम गुजर गया, उसका बाप इंतजार करता रहा। उसके बाद अपने पड़ोसियों को बुलाया, मेरा बेटा न जाने कहां गायब हो गया, चलो देखते हैं क्या हो गया। जब ये अपने पड़ोसियों को लेकर के गया, अपने कबीले के लोगों को लेकर गया तो देखा नौजवान बेहोश पड़ा है। उठा करके घर लाए। बेटा जब होश में आता है तो बेटे से कहा ए बेटा तुझे क्या हो गया था, किसी जानवर ने तुझे डस लिया था या किसी मुजी जानवर ने इजा पहुंचा दी थी, आखिर क्या वजह थी तू बेहोश होकर गिर पड़ा? उसने कहा अब्बा हुजूर अल्लाह की कसम मुझे मेरे रब ने अपने फजल से बचा दिया, सारा वाकया बाप से बता दिया और कहा कि अल्लाह ने अपने करम से हमें गुनाह से बचा लिया, वरना हमारी दुनिया भी खराब हो जाती, हमारी आखिरत भी तबाह हो जाती। उसने वाकया बताया और कहा अब्बा हुजूर यही आयत मेरे जहन में आ गई, रब ने मेरे दिल में ये आयत डाल दी, अल्लाह ताला ने हिफाजत की और ये आयत डाल दी अल्लाह ने कि नेक लोग जो होते हैं जब उन्हें शैतान मरगलाता है, वसवसे डालता है गुनाहों की तरह, तो वो गुनाह के करीब पहुंच करके अपने रब के खौफ से गुनाह से दूर हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत उन्हीं के लिए तैयार किया है। ये कहता है नौजवान और फिर उसके दिल में खौफ इलाही एक बार फिर से समा जाती है, एक चीख निकलती है और नौजवान की रूह तब से उनसरी से परवास कर जाती है। जब नौजवान का इंतकाल हो गया, बूढ़ा बाप रोने लगा, मगर मशीयत रब्बी के सामने वो राजी थे। अपने करने का इंतजाम जल्दी करो। कब्र तैयार हो जाती है, उसके जनाजे पर उसके जनाजा पढ़ दिया जाता है, कब्र में दाखिल कर दिया जाता है, मिट्टी दे दी जाती है। उसके बाद ये लोग घर चले आते हैं। सवेरे जब हजरत उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद आपने दुआ खत्म की और अपने उस तरफ देखा, दाएं बाएं निगाह डाली जहां नौजवान रोज बैठा करता था। आज जब नौजवान फजर में नहीं मिला तो आपने फरमाया क्या हुआ, आज वो नौजवान नहीं है। लोगों ने कहा हुजूर उसका इंतकाल हो गया। किसी ने कहा हुजूर उसको तस्लीम कर दिया गया, उसका मामला खत्म हो गया, क्या करेंगे जाकर के?
तो आपने फरमाया अच्छा चलो उसके बाप के पास चलते हैं, जरा सा उसके हाल पूछेंगे। अल्लाह अल्लाह, जब हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस शरीफ आदमी के घर पहुंचते हैं, वो उठ करके खड़ा हो गया, अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। आपने फरमाया इतना नेक नौजवान था, आपने उसके जनाजे में हमको न बुलाया, क्या वजह थी? कहा हुजूर रात का वक्त था, आपके आराम का ख्याल था, इसलिए आपको मैंने नहीं बुलाया। सरकार आप इस गुस्ताखी को माफ फरमाएं। हजरत उमर फरमाते हैं हुआ क्या था? बुजुर्ग ने सारा वाकया बता